الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب ہم نے سورۃ یونس کا مطالعہ کیا تو سورہ یونس کے آخر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے، ڈٹے رہیے، اللہ فیصلہ کرے اس وقت تک ڈٹے رہیے اور وہ بہترین فیصلہ کرے گا۔ اور اس میں یہ بتایا گیا تھا، خوشخبری دی گئی تھی کہ اب اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنے والا ہے، اور یہ 12 نبوی کی بات ہے۔ 1-2 سال میں ہجرت بھی ہو جائے گی، بدر کا بھی ہوگا، 313 سردار مارے بھی جائیں گے، اور شرک کی جان نکل جائے گی، اس کا دم خم ٹوٹ جائے گا اس کا۔ تو اب یہاں پر یہ جو سورہ یوسف ہے یہ اسی ماحول میں نازل ہوئی۔ اچھا، اس میں کیا میسج ہے ذرا پہلے سمجھ لیجیے آپ۔ آج تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے ہو، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہو، ان کو جلا وطن کرنے کی سازش کر رہے ہو، ان کو باندھنے کی، جیل میں ڈالنے کی سازش کر رہے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح کی حیثیت سے آئیں گے، تم ان سے بھیک مانگو گے اور رحم کی درخواست کرو گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور پھر وہ بادشاہ بنا دیے گئے، اور انہی کے پاس مانگنے کے لیے آپ جاتے تھے۔ تو اور یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہ انقلاب برپا کر کے رہے گا۔ تو اس پوری سورت کا پیغام کیا ہے، سن لیجئے۔ سورہ یوسف کا پیغام کیا ہے؟ وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو۔ یہ قرآن میں بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ مکے کی فتح ہوگی، 10 سال کے اندر اندر فتح مکہ ہوگی، یہ ہے اصل پیغام۔ اور جب حضرت یوسف کو اقتدار مل گیا، بھائی آ گئے، والد بھی آ گئے، والدہ بھی آ گئیں، سب مصر میں آ گئے، اور ان کی بڑائی کو سب نے تسلیم کر لیا، تو انہوں نے اس وقت کہا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں۔ بعینہ یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جب فتح مکہ ہوئی 8 ہجری کے اندر، اس وقت لوگوں سے پوچھا، لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو قریش مکہ نے کیا کہا کہ انت کریم، آپ ایک معزز آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، اور ابن کریم، آپ ایک کریم کے بیٹے ہیں، کریم خاندان کے ہیں، اور آپ ایک کریم بھائی ہیں، آپ معزز ہیں، آپ سے ایک معززانہ سلوک ہی کی توقع کی جا سکتی ہے، کریم ہے تو جو ہے عزت افزائی کریں گے، آپ عزت والے آدمی ہیں۔ یہ بات کہی گئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کہا لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ انتم سب لوگ آزاد ہو جاؤ، کوئی تم کو سزا نہیں جائے گی، کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو یہ پیغام ہے سورہ یوسف کا۔ اچھا، اب ایک اور دوسری بات ذرا غور سے سمجھ لیجئے۔ اس میں کچھ کردار ہیں، ان کرداروں پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے کہ اچھا دیکھیے، انسان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، انسان کیسے بدلتا ہے، کیسے برے خیالات اس میں آتے ہیں، کیسے وہ غلطیاں کرتا ہے، کیسے نیکی کی طرف پلٹتا ہے، کیسے توبہ کرتا ہے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یہ ان کے بھائی بھی نبی ہیں، یوسف بننے والے ہیں، والد بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں اسحاق، پر دادا ابراہیم بھی نبی ہیں، کیسا عالی شان خاندان ہے، لیکن حسد کا یہ عالم ہے کہ اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو یہ چیزیں ذرا غور کرنے والی۔ الزام تراشی بھی کرتے ہیں، ڈرامے بھی کرتے ہیں، یہ بالکل ایسے ڈرامے کرتے ہیں، جھوٹی قمیص بھی لے کے آتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، خون لگا کے بھی آتے ہیں، پتہ نہیں بلی کو مارا تھا، کتے کو مارا تھا، خون لگا کے لے کے آئے وہ۔ تو یہ انسان ہے یہ، لیکن بعد میں پھر یہ توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، اور یہ تبدیلی بھی آتی ہے۔
اس میں دیکھیے آپ کو ایک عورت کا بھی کردار ملتا ہے جو امیر ہے، دولت مند ہے، لیکن وہ حسن پر فریفتہ ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالتی. اور ایک حضرت یوسف کا بھی کردار ہے کہ وہ اپنی جوانی کو محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ زندگی کی کشمکش ہے، یہ ایک ایسے زندہ کردار ہیں جو آج بھی پائے جاتے ہیں. جس طرح مرد عورتوں پہ ڈورے ڈالتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی مردوں پہ ڈورے ڈالتی ہیں. تو یہ کردار ایک زندہ کردار ہیں. اس میں معیشت بھی ہے اور اس میں حکومت بھی ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ بادشاہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے پاس مقرر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے خزائن مجھے دیجیے، یعنی مجھے کوئی چھوٹی موٹی جاب نہیں لوں گا. میں نبی ہوں، میں فیصلہ کروں گا، میں انصاف کروں گا، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں. میں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کی تلاش میں نہیں ہوں. کلرک کی جاب دے دیا، کوئی 5,000 10,000 پکڑا دیا، 10 لاکھ روپے انعام دے دیا، اس سے جو ہے نہیں. اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانے میرے حوالے کیجئے. تو میں اس طرح کا اقتدار چاہتا ہوں جس میں توحید کی بالادستی ہو، عدل و انصاف کا بول بالا. چلیے جی، یہ اس تمہید کے ساتھ اب سورہ یوسف کا نام، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی، کھلی کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، امید ہے کہ تم عقل سے کام لوگے، غور و فکر سے کام لوگے. عربی میں قرآن ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ عربی زبان کا سیکھنا اور جاننا یہ فرض کفایہ ہے. ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر برادری کے اندر عربی کے ماہرین کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ قرآن اور حدیث کو لوگوں تک پہنچائیں. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک بہترین قصہ، سچا واقعہ آپ پر وحی کرتے ہیں اس قرآن میں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بلا شبہ اس سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، جب وہ وقت یاد کرو جب حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، ابا جان، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی، کہ میں 11 ستاروں کو اور چاند کو اور سورج کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے باپ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام باپ ہیں. وہ فوراً باپ کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، یہ اپنا خواب جو ہے علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا. دیکھیے کیا مطلب اس کا، وہ خواب کی تعبیر تک پہنچ گئے باپ. اس کا مطلب کیا تھا کہ 11 بھائی آپ کے سامنے سجدہ کریں گے، آپ کے آگے جھک جائیں گے. اور شمس اور قمر سے کیا مراد تھا؟ باپ اور والدہ. یہ فلسطین سے جائیں گے اور مصر پہنچیں گے اور وہاں ان کو حضرت یوسف بلوا لیں گے اور ان کو عزت دیں گے والدین کو، اور حکومت حضرت یوسف کی ہوگی اور باقی یہ بھائی جو ان کے اطراف ہوں. تو بھائیوں کو نہ بتانا فَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ پھر وہ آپ تمہارے خلاف چال چلیں گے، سازش کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بلا شبہ انسان کے لیے شیطان کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور برگزیدہ کرے گا اور تمہیں احادیث کی جو تعبیر خواب کا علم تمہیں سکھائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، آل یعقوب کا مطلب ہے بنی اسرائیل. لکھ لو بھائی، آل یعقوب کا مطلب ہے بنی اسرائیل، اور یعنی یعقوب کی آل کا مطلب ہے، یعقوب کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل. تو ان کے بچوں پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا. کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح اس سے پہلے اس نے اپنی نعمتیں تمام کی
آپ کے پردادا ابراہیم پر اور آپ کے دادا اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، بلا شبہ آپ کا رب جو ہے علیم اور حکیم ہے۔ اب یہاں پہلا جو ہے یہ پیراگراف ختم ہو گیا، اب قصہ آ رہا ہے، پھر 3 ہی اس میں پیراگراف ہیں، پہلا جو ہے تمہید ہو گئی اور اس کے بعد اب قصہ اصل آتا ہے اور آخر میں کنکلوژن ہے۔ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، بلا شبہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سے دلائل ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَإِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ یوسف اور ان کے بھائی، یعنی 10 بھائیوں نے کہا حضرت یعقوب سے، یا آپس میں بات کر رہے تھے کہ یوسف اور ان کا بھائی احب الی ابینا، ہمارے والد کے نزدیک یہ دونوں زیادہ محبوب ہیں، ونحن عصبہ، جبکہ ہماری ایک جماعت ہے، ان ابانا لفی دلال مبین، بلا شبہ ہمارے والد حضرت یعقوب کھلی گمراہی میں، غلطی پر ہیں۔ اب سنیے، یہ جو تھے یوسف اور بنیامین، یہ ایک ماں کے تھے اور اب ان سے وہ جلتے تھے۔ حضرت یوسف خوبصورت بھی تھے، اب دوسری حسد کی بنیاد کیا ہے؟ والد زیادہ، حسد کی 2 بنیادیں ہوں، ایک تو حضرت یوسف بہت خوب اور احب الی ابینا منا، یہ ہے کہ باپ ان کو زیادہ چاہتے ہیں۔ اقتلوا یوسفا، اب ایک تجویز یہ پیش کی گئی، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ صالحین۔ تو اب اس کے بعد بتایا گیا کہ یا پھر ان کو جو ہے کہیں چھوڑ دو کسی ویران جگہ کے اوپر، تاکہ آپ جو ہے اپنے والد کے پاس توجہ حاصل کر سکیں اور اس کے بعد نیک بن کر زندگی گزارنا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ تو اس کے بعد یہ پہلے ایک گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اس میں سے وہ 10 بھائیوں میں سے ایک کہنے والوں نے یہ کہا، لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقَوْهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، تو کہا کہ ایسا کرو کہ یوسف کو قتل مت کرو بلکہ ان کو ایک خشک اندھے کنویں میں پھینک دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی قافلہ وہاں سے گزرنے والا ہوگا وہ اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، کرنا ہے تو یہ کر لو، قتل مت کرو۔ قالوا یا ابانا، اب وہ ٹھیک ہے، اس پر ایگریمنٹ۔ اس کے بعد یہ آگے، اے ابا جان ہمارے والد، ما لک لا تمنا علی یوسف، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم ان کے یوسف کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا غدا، کل صبح آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، مزے کریں گے اور ہم انشاءاللہ ان کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، تو یہ چیز مجھے فکر مند کر رہی ہے کہ تم ان کو لے کر جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑیا ان کو کھا لے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم ان کے بارے میں غافل ہو، کہیں اور مشغول ہو جاؤ۔ قالوا، کہنے لگے، لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھا لے جبکہ ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، 10 ہیں ہم، تو پھر تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں پڑ گئے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پھر اس کے بعد کیا ہوا، ان کو لے کر چلے گئے۔ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، اور اس پر اتفاق ہو گیا کہ کنویں میں، اندھے کنویں میں، خشک کنویں میں ان کو پھینک دینا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے ان پر وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ یہ جو ہے ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب ہم یہ تمہیں یاد دلائیں گے کہ تم نے یوسف کے ساتھ یہ کیا تھا، اور ان کو اس کا احساس نہیں تھا، شعور نہیں تھا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب دیکھیے ڈرامہ تھے یہ لوگ، سازشی بھی تھے، حاسد بھی تھے، مکر و فریب بھی تھا، سب کچھ تھا۔
رات کو آئے یہ لوگ، شام ہو گئی، اس میں روتے ہوئے آئے والد کے پاس، عشاءً یبکون، ڈرامے بازی یہ دیکھیے، وقالوا یا ابانا، ابا جان، انا ذهبنا نستبق، تو ہم دوڑ میں لگ گئے، اور وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا حفاظت کے لیے، تو فاکلہ الذئب، بھیڑی آگے کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور کہہ رہے ہیں آپ تو ہم پر یقین ہی نہیں کریں گے، اگر ہم سچے بھی ہوں گے تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور ان کی قمیص لے کے آئے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے قمیص ہی اتار لی، ان کی بڑی پلاننگ تھی ان کی، قمیص اتار کے دم کذب تھا، ایک جھوٹا خون لگا دیا اس کے اوپر، اب وہ دکھایا ان کو، یہ دیکھیے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہنے لگے تمہارے نفس نے ایک بات تمہیں سجھائی ہے، فصبر جمیل، میں خوبصورت صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ مستعان ہے، ہم مستعین ہیں، اور اسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے جو باتیں تم منسوب کر رہے ہو۔ وجاءت سیارۃ، اب وہ دوسرا منظر ہے، وہاں ایک قافلہ وہاں آیا، فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اور انہوں نے پانی کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، اور اس نے کنویں میں ڈول ڈالا، اور دیکھا، قال یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ تو اب کہتے یہ ہیں بائبل کے مطابق، جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی، عربی میں تو غلام کہتے ہیں 14 سال تک کی عمر کو غلام کہتے ہیں، تو اللہ عالم بہرحال اسی عمر میں تھے، وہ کسی پیٹے میں تھے، 14-15 سال کے تھے ہوں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِدَاعَةً، اور کیا کیا، اپنے سامان میں ان کو چھپا لیا، کیونکہ راستے میں کوئی نہ آئے ڈھونڈتے ڈھانڈتے، لے آ کے بیچ لیں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور اس کے بعد مصر گئے، اور مصر کے بازار میں جا کے وہاں غلاموں کو بیچ دیا جاتا تھا، لڑکوں کی تجارت ہوتی تھی، چند دراہم کے عوض ان کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بڑے زاہد تھے، مطلب یہ کہ مفت کا مال ہے، جو بھی مل جائے غنیمت، تو حالانکہ وہ بڑے خوبصورت بھی تھے، جوان بھی تھے، لیکن زیادہ پیسے نہیں مانگے انہوں نے، جو ملا اونے پونے بیچ دیا، اونے پونے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اچھا یہاں مصر سے مراد جو ہے ایجپٹ ہے، اور یہاں مصر یہ یعنی وہ ملک مصر ہے، ویسے المصر اگر آتا تو کوئی شہر ہوتا، لیکن مصر کا مطلب ہے یہ ایجپٹ ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا جس نے خریدا تھا، اکرمی مثواہ، کہ اس کا اکرام کرو، اچھا ٹھکانہ فراہم کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اس لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ارض سے مراد یہاں مصر کی سرزمین ہے، اس طرح ہم نے حضرت یوسف کو اس سرزمین پر ٹھکانہ فراہم کر دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْحَدِيثِ، اور اس لیے بھی کہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، بلا شبہ اپنے احکام پر اللہ غالب ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ کی تدبیروں سے اور غیب کے علم سے ناواقف ہوتے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ بڑی عمر کو پہنچ گئے، یعنی مطلب 20-25 سال کے ہو گئے ہوں گے، تو انہیں حکم سے اور علم سے نوازا گیا، ہم نے آتَيْنَاهُ حضرت وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اچھے لوگوں کو جو اچھا کام کیا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور جس کے گھر میں وہ تھے اس نے ان پر ڈورے ڈالے اور اپنے آپ کی اپنی طرف بلانا چاہا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس خاتون نے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ، اور کہنے لگی، حَیْتَ لَکَ، آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، انہو ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ فراہم کیا، انہو لا یفلح الظالمون، تو بلا شبہ جو ظالم لوگ ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، میں نہیں کر سکتا۔
وَقَدْ ہمت بھی. اب دیکھیے وہ عورت ادھر ہے، یہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ آگے بڑھی، وہ ارادہ کیا اس نے کہ جو تصدیق. وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف بھی اس کی طرف بڑھ جاتے. ظاہر ہے کہ مرد اور عورت یعنی آگ اور تیل کا کھیل ہے، یہ عورت بڑھ رہی ہے، یہ بھی بڑھ جاتے. لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان یا دلیل نہیں لگتے. فوراً اللہ کا خیال آ جاتا ہے، اللہ کی یاد آ جاتی ہے اس وقت. اللہ کے نیک لوگ جو ہے اس وقت اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ اس لیے کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ ان کو برے کاموں سے اور فحش کاموں سے دور رکھا جائے. اب یہاں زنا کو جو ہے فحش کہا گیا. انہ من عبادنا المخلصون، بلا شبہ حضرت یوسف ہمارے مخلص بندوں میں تھے. مخلص جن کو خالص کر دیا گیا تھا، مخلص نہیں مخلص، ان میں سے تھے. واستبق الباب، اب جو ہے وہ دروازہ ادھر تھا، تو اب یہ یوسف علیہ السلام بھاگے، اور یوسف علیہ السلام کے پیچھے دروازہ تو بند تھا. اب یہ اس کے پیچھے دوڑے، آگے پیچھے دونوں دوڑ رہے ہیں، پیچھے پیچھے عورت اور آگے آگے حضرت یوسف. وقدت قمیصہ من دبر، اور پیچھے سے قمیص حضرت یوسف کی پھاڑ دی. وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دروازہ جب کھولا تو دیکھا کہ سامنے اس خاتون کا کوئی عزیز وہاں تھا. وہ سید، اس کا جو باس تھا یا سردار تھا جو بھی تھا، وہ وہاں دروازے پر موجود تھا. عورت کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، تو یہ بتائیے کہ جو آدمی عورت کے ساتھ جو ہے برا معاملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے. الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا پھر اس کو دردناک عذاب دیا جائے. قال، حضرت یوسف نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے اپنے نفس کی طرف مجھے بلایا، میں تو بے گناہ. وشہد شاہد من اہلی، اب سنیے وہاں پر کچھ لوگ جمع ہو گئے محل کے اندر. یہ جو وزیر کا محل تھا یا وزیر اعظم کا تھا جو بھی تھا، بہرحال وہ عزیز مصر، تو وہاں ایک آدمی تھا سمجھدار، اور وہ اس کا رشتہ دار تھا، عورت کا رشتہ دار تھا. من اہلیہا، اس کی طرف سے تھا، عورت کی طرف سے. اس بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر سامنے سے قمیص پھٹی ہوئی ہو، فصدقت، عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے. فَلَمَّا رَأَى، جب دیکھا، عورت ہی کا رشتہ دار تھا یا اس کے خاندان سے تھا، اس نے دیکھا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، کہنے لگا یہ تو تمہاری سازشیں عورتوں کی. ان کیدکن عظیم، یہ تم لوگ بڑے فریبی ہوتے ہیں، بڑی چال چلتی ہے تم. بے گناہ کے جو ہے اس کے اوپر ڈورے بھی ڈالے، الٹا اس پہ الزام بھی لگا رہے ہیں، اس کو جیل بھی بھیجنا چاہتے ہیں. لیکن وہ بڑی خاتون تھی، پیسے والی بھی تھی، منصب والی بھی تھی، عہدے والی بھی تھی، منسٹر تھی ہوگی کوئی، یا کم سے کم منسٹر کی بیوی تھی، وزیر اعظم کی بیوی تھی، فرسٹ لیڈی. فرسٹ لیڈی تو جو چاہے کرا سکتی ہے، سجدے بھی کرا سکتی ہے. چلیے دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. یوسف عارض عن ھذا، اب اس آدمی سمجھدار آدمی تھا، وہ عورت کی طرف سے، اس نے کہا یوسف درگزر کر بھائی. واستغفری لذنبک، اس نے عورت سے کہا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ سے توبہ کر، استغفار کر. انکی کنتی من الخاطئین، بلا شبہ تو خطا کاروں میں سے ہے، تو نے ڈورے ڈالے. اچھا ابھی دیکھیے محبت بھی نہیں، محبت کی بھی ایک عجیب خصوصیت ہوتی ہے. کو بخو پھیل گئی بات شناسائی کی، تو بات شناسائی کی ہر جگہ پھیل جاتی ہے. وہ عورت رہ بھی نہیں سکتی تھی، اور وہ بار بار لوگوں سے کہتی تھی. ایسا فریب تھا، ایسا جادو تھا.
وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر کی عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، عزیز کی بیوی تو وہ اس نوجوان کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے اور اس کی محبت میں ڈوب چکی ہے. انا لنراہ فی دلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں اس عورت کو کہ یہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے. یہ اصل میں محبت کا ایک بھوت ہوتا ہے، ایسا بھوت ہوتا ہے، ایسا بھوت ہوتا ہے، دماغ میں اور کوئی کام جو ہے کوئی بات نہیں سمجھتی، آدمی پاگل ہو جاتا ہے. فلما سمعت بمکرہن، جب عورتوں نے اس کی مکر اور فریب کے بارے میں سنا، یعنی عزیز کی بیوی نے سنا کہ عورتیں اس کو بدنام کر رہی ہیں، ارسلت الیہن وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، تو اس نے عورتوں کی طرف آدمی بھیجوائے اور انتظام کیا، ان کو ایک مجلس آراستہ کی اور ان کو بٹھا دیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سکی، ایک چاقو پکڑا دیا اور کہا اخرج علیہن. حضرت یوسف سے کہا عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جیسے ہوتا ہے نا وہ جس کو کیٹ واک کہتے ہیں آپ فیشن شو میں، ادھر حضرت یوسف سے کہا کہ تم یہاں سے گزرو، اخرج علیہن، ان عورتوں کے سامنے سے گزرنا. فلما رأینہ، عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، اور کہا اس کو جو ان کی بڑی تعریف کی، وقطعن ایدیہن، اور ہاتھوں میں چھری تو تھی اور ان کو کاٹنا تھا پھل، لیکن دیکھتے رہ گئیں اور اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا. وقلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشر، کہ جو ہے وہ کہا کہ اللہ پاک ہے، یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو فرمایا اب عورت کو شیر ہو گئی. عورت نے کہا تم مجھے الزام دیتے تھے نا، یہ بتاؤ تم نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے؟ یہی وہ چیز تھی جس کا تم مجھے تانا دے رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اب وہ تسلیم کرتی عورتوں کے سامنے، سہیلیوں کے سامنے تسلیم کرتی، ہاں میں نے اس پر ڈورے ڈالے تھے. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ نکلا، گواہی دے رہی ہے کہ شریف ہے، حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی دے رہی ہے کہ شریف آدمی ہے یہ. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اب بڑی عہدے کی عورت ہے، منسٹر ہے، اور ہو سکتا ہے وزیر دفاع کی بیوی ہو، فوج بھی اس کے پاس ہو، یا وزیر داخلہ کی بیوی ہو، یا پرائم منسٹر کی بیوی ہو. وہ کہتی ہے اگر جو میں کہوں اس پر یوسف عمل نہیں کریں گے، ضرور بضرور میں جیل میں ڈالوں گا اور اس کو میں ذلیل کر کے رہوں گی. قال، اب دیکھیے اب یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنْ، اور اگر میں ان کی چالوں سے اگر تو مجھے دور نہ رکھے تو میں اس میں گرفتار ہو جاؤں گا. وَأَكُ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، جب آدمی سے اللہ پاک دامنی کی دعا کرتا ہے نا تو اللہ اس کو پاک دامن رکھتا ہے. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ، اور جو ہے ان کی سازشوں سے، ان کی مکر اور چال سے ان کو بچا لیتا ہے. انه هو السمیع العلیم، بلا شبہ اللہ ہمیشہ سنتا ہے، علم والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، اور پھر وہ چیزیں شروع ہو گئیں وہ دیکھ جس کا چرچا تھا، اور پھر یہی ہوا، انہوں نے یہی محسوس کیا ما رأوا کہ اس کو کچھ دیر کے لیے جیل بھیج دینا چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور ان کے ساتھ جیل میں دو نوجوان داخل ہوئے. قَالَ أَحَدُهُمَا، ان دو میں سے ایک نے کہا، إِنِّي أَرَانِي آصِرُ قَمْرًا، تو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر،
دوسرے آدمی نے کہا میں نے خواب دیکھا انی ارانی احملو فوق راسی خبزا، کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہے، تاکل الطیر منہ، پرندے آتے ہیں اس روٹی کو کھاتے ہیں، نبئنا بتاویلہ، ان خوابوں کی تعبیر بتائیے ہمیں، انا نراک من المحسنین، آپ لگتا ہے کہ بڑے نیک آدمی ہیں، ان خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ قال، حضرت یوسف نے کہا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر آپ کو اس سے پہلے بتا دوں گا کہ تم دونوں کا کھانا تم تک پہنچ نہیں جاتا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے اللہ نے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، دیکھو میں فلسطین کا رہنے والا ہوں، میں مصر جو ہے لایا گیا ہوں، تو میں ایک ایسی قوم کو چھوڑ کر آیا ہوں وہاں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ پر یہ ایمان نہیں رکھتی، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اللہ کے بھی منکر ہے اور آخرت کے بھی منکر ہے، لیکن میرا معاملہ الگ ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں نے اب اپنے باپ دادا کے راستے کی پیروی اختیار کر لی، ابراہیم کا راستہ، اسحاق کا راستہ، یعقوب کا راستہ، میرے والد یعقوب ہیں، میرے دادا اسحاق ہیں، میرے پردادا ابراہیم ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، تو یہ وہ فضل ہے، اللہ کے فضائل میں سے یہ فضل ہے ہمارے اوپر، ہمارے خاندان پر، وعلی الناس، اور لوگوں کے اوپر بھی ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ سنیے یہ فضل کیا ہے ہمارے پر؟ توحید، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایک خدا پر، اور یہ ہمارے خاندان پر فضل ہے۔ اس بہت سارے فضل ہیں لیکن یہ بہت بڑا ہے۔ اور کیا معلوم ہوا کہ لوگ ناشکر ہیں، نمک حرام ہے، یعنی شرک کیا ہے وہ ناشکری ہے، اور توحید کیا ہے؟ شکر ہے۔ چلیے اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اب سنیے، اب اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، جیل کے اندر توحید کی دعوت۔ اب ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں نا، یہ سیاستدان کتنی جیل میں جاتے ہیں، نیب کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کتنی جیلیں تھیں ہماری، ضیاء کی جیل بھی تھی، اور مشرف کی جیل بھی تھی، اور نواز شریف کی جیلیں بھی تھی، بے نظیر کی جیلیں بھی تھیں۔ جیل تو ہمارے سیاستدان دیکھتے رہے نا، کب سے دیکھ رہے ہیں، جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن کوئی جیل میں ایسا سیاستدان بھی گیا ہے جو توحید کی بات کرتا ہو، دعوت و تبلیغ کرتا ہو؟ دیکھو، یا صاحب السجن، اے جیل کے میرے دو ساتھیوں، یہ بتاؤ، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا متفرق خدا بہتر ہو سکتے ہیں یا ایک غالب خدا، ایک قہار واحد خدا؟ بتاؤ۔ ما تعبدون من دون اللہ الا اسماء ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اب وہ دعوت دے رہے ہیں ان دونوں کو جنہوں نے سوال کیا تھا، تعبیر خواب پوچھی کہ تم لوگ جس کی عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ محض نام ہے، نام ہی نام ہے، نام کا مسمى نہیں ہے، اسم تو ہے مسمى نہیں ہے۔ دیکھیے قطب ایک نام ہے نا، قطب کا مسمى کوئی نہیں ہے، غوث ایک نام ہے، اس کا مسمى کوئی نہیں ہے، نام ہی نام ہے۔ تم نے فرضی نام دے دیے، غوث ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے، قطب الاقطاب ہوتا ہے، نام ہی نام ہے۔ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام دیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ سنو، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا، یعنی حکم اللہ کا ہے، قانون اس کا ہے، اللہ کا قانون ہونا چاہیے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے یہ حکم دیا ہے۔ پہلا اللہ کا حکم کیا ہے؟ سنو، حکم اللہ دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ اس نے حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم لوگ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
ذالک الدین القیم، یہ ہے صحیح قانون، یہ ہے صحیح حکم، یہ ہے صحیح دین، توحید کا حکم، توحید کا قانون، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دو ساتھیو، اما، اب خواب کی تعبیر سنو، اما احدکما، تم میں دو میں سے ایک آدمی کا تعلق ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے رب کو یعنی بادشاہ کو، اپنے باس کو شراب پلائے گا، شراب پلائے گا، وہ جو نچوڑ رہا تھا نا وہ۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا آدمی جس نے وہ سر پہ روٹیاں دیکھی تھی، پرندے کھا رہے تھے، فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، وہ اس کو پھانسی دی جائے گی جو جس کے سر پر سے پرندے کھا رہے تھے۔ خُدِیَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اس معاملے کے بارے میں جو تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، تو اس آدمی سے جو چھوٹنے والا تھا، نجات پانے والا تھا دونوں میں سے ایک کو تو پھانسی ہونے والی تھی، دوسرا بچ کے جانے والا تھا اور بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا وہ۔ تو حضرت یوسف نے اس آدمی سے کہا، اذکرنی عند ربک، اپنے رب سے یعنی اپنے باس سے، اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا کہ میرے پاس خوابوں کا علم ہے، اور میں فلسطین کا ہوں، میں ابراہیم کے خاندان سے ہوں، میں توحید کا علمبردار ہوں، اور میں جیل میں نے دعوت و تبلیغ کی ہے، میرے بارے میں بتانا اس کو۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اب وہ آدمی چلا گیا چھوٹ کے، بادشاہ کے پاس جا کے ملازم ہو گیا وہاں، لیکن شیطان نے وہ بادشاہ سے، اس کے باس سے ذکر کرنا اس کو بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو بضع کہتے ہیں 3 سے 9 سال، تو برحال اتنے سال وہاں وہ جیل میں ہی پڑے رہے حضرت یوسف۔ کیوں پڑے رہے؟ اس لیے کہ اس نے ذکر کرنا وہ بھول گیا وہ آدمی۔ وقال الملک، ایک دن بادشاہ کہنے لگا، انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازہ جو بھینسیں ہیں، اور وہ دبلی پتلی 7 گائے کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ، اور میں نے 7 بالیاں دیکھی غلے کی، وہ ہری بھری ہیں اور بالکل، اور دوسری جو ہے وہ بالکل سوکھی ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی الرؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے دربار کے بڑے لوگوں، یہاں ملا کا مطلب ہے درباریوں یا بڑے مشیروں یا وزیروں، تو میرے خواب کے بارے میں مجھے بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر کو جانتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، تو اب درباری کہنے لگے یہ تو پراگندہ خواب ہیں، پریشان باتیں ہیں، یعنی ایسے ہی شیطانی قسم کے خواب ہیں، الٹی سلٹی باتیں ہیں یہ، کہ الٹی سیدھی ہیں، مطلب یہ ہے کہ گایوں کو کھا رہی ہیں، موٹی دبلی کو کھا رہی ہیں، اور یہ سنبلات ہیں یہ۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو خواب کی تعبیر کا علم ہی نہیں ہے۔ وقال الذی نجا منہما، اور ان میں سے جو آدمی جیل میں سے چھوٹ کے گیا تھا، وذکر بعد امت، تو اس کو ایک مدت کے بعد، یہاں امت کا مطلب ہے مدت، وہ یعنی وذکر اس کو یاد آ گیا، بہت مدت کے بعد آیا، اور اس نے جیل میں ایک آدمی تھا جو خواب کی تعبیریں بنانے والا تھا، اس نے کہا بھی تھا کہ بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا، تو انا انبئکم بتاویلہ فارسلونی، اس نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا آپ لوگوں کو، مجھے بھیجو وہاں، جیل بھیجو مجھے، اور وہ جیل پہنچ گیا وہ۔ یوسف ایھا الصدیق ایھا الصدیق، یوسف، تو اور وہ کہنے لگے کہ جو ہے صدیق یعنی بہت ہی سچا آدمی، کیونکہ وہ خواب سچے ہو گئے تھے، وہ یہ بادشاہ کو اس نے شراب پلائی
اور اس کو پھانسی دے دی گئی. افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. تو یہ اس بارے میں آپ خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی ہیں، وہ 7 جو ہے دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں سرسبز بھری ہوئی اور دوسری 7 ہیں سوکھی ہوئی. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. تو پھر لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تو پھر تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں. لوگوں کا مطلب یہ کیا ہے؟ بادشاہ اور درباری کیبنٹ کے پاس وہاں جاؤں، اور تاکہ وہ لوگ بھی جان لیں. قال، حضرت یوسف نے اب خواب کی تعبیر بتائی. تزرعون 7 سنین دأبا، تم لگاتار 7 سال تک زراعت کرو گے. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون. اس کے بعد ان کے جو دانے ہیں اس کو اسی میں رکھو گے تم، یعنی اس کو نکالو گے نہیں، اس کو اس کی جو بالیاں ہوتی ہیں اسی کے اندر رکھو. صرف جتنا کھانا ہے تمہیں اتنا تھوڑا سا وہ نکال کے دانہ الگ کر لینا، باقی اسی میں رکھو. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، اس کے بعد 7 سال بڑے مشکل آئیں گے، قحط کے، خشک سالی کے آئیں گے. یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون. تو ان ایام میں پھر جو آپ نے بچا لیا، جمع کر کے رکھا ہوگا، اس میں سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں گے اور تھوڑا سا جو ہے آپ چھوڑ دیں گے. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس. اب بتایا کہ 7 سال یہ اور 7 وہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب 15واں سال جب آئے گا، 1 سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی. یغاث، لوگ سیراب ہوں گے. وفیہ یعصرون، اور لوگ جو ہے اس میں رس نچوڑیں گے، مطلب غلہ ہی غلہ ہوگا. وقال الملک ایتونی بہ، بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو اس نے حکم دیا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ، جیل میں سے یہاں لے آؤ. فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک. تو جب حضرت وہ ان کا نمائندہ جو بادشاہ کا حضرت یوسف کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ارجع الی ربک، آپ اپنے بادشاہ کے پاس جائیں. فاسألہ ما بال النسوہ التی قطعن ایدیہن. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن. تو جا کر پوچھیں ان عورتوں سے، اللہ تھی وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کا کیا احوال تھا، کیا قصہ تھا، پہلے وہ پوچھے نا. ان ربی بکیدہن علیم، بلا شبہ میرا رب تو ان کے فریب سے، ان کے جھوٹ سے پوری طرح واقف ہے. تو قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ جب جو ہے تم نے حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا. قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء. ان عورتوں نے کہا کہ اللہ پاک ہے، ہم یوسف کے بارے میں کوئی بری چیز نہیں جانتے. ما علمنا علیہ من سوء. قالت امرأۃ العزیز. اب اس موقع پر عزیز کی بیوی بول پڑی، وہ جو وزیر اعظم کی بیوی یا جو بھی وزیر کی بیوی تھی وہ بول پڑی. الآن حصحص الحق، اور کہا کہ اب جو ہے حق بالکل واضح ہو چکا ہے. انا راوتہ عن نفسی، میں نے اپنی طرف اس حضرت یوسف کو مائل کیا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ بیچارے سچے تھے، وہ اس نے تسلیم کیا. اور یعنی میں نے اپنے اقتدار کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک بے گناہ اور ایک پاکیزہ نفس آدمی کو میں نے جیل کی ہوا کھلائی. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. اب حضرت یوسف نے کہا میں نے یہ شرط اس لیے لگائی تھی کہ میں جیل سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ عورتوں کا معاملہ صاف نہیں ہوتا.
میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں غیب میں خیانت نہیں کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو خیانت کرتے ہیں ان کے شر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بریء الذمہ قرار نہیں دیتا. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، تو یقیناً نفس تو ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر آدمی کے اندر خیر و شر کا جذبہ ہے. اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس کا کام ہی ہے کہ برے کاموں کا حکم دے. بلا شبہ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ بلا شبہ نفس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ برے کاموں کی ہدایت کرے. الا ما رحم ربی، الا یہ کہ میرا رب رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم، بلا شبہ میرا رب غفور ہے اور رحیم ہے. وقال الملک ایتونی بہ، اب جب عورتوں نے کہہ دیا اور عزیز کی بیوی نے بھی کہہ دیا کہ شریف آدمی ہے اور ہم نے ڈورے ڈالے تھے، وہ بالکل ٹھیک آدمی ہے، اس پر اب ملک نے کہا کہ میرے پاس اس آدمی کو لے آؤ. استخلصہ لنفسی، میں اپنے لیے ان کو خاص کر لوں گا، یعنی یہ میں میرے لیے ہوں گے، کسی اور کے لیے نہیں ہوں گے. فلما کلمہ، اور جب ان سے بات کی حضرت یوسف سے، قال، اور کہا انک الیوم لدینا مکین امین، فرمایا کہ آج سے آپ ہمارے پاس رہیں گے اور امین ہوں گے. مکین امین، تو قدر و منزلت کے ساتھ آپ رہیں گے. قال، اب حضرت یوسف کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے. دیکھیے میں حکومت کرنا چاہتا ہوں، انصاف کرنا چاہتا ہوں. انی حفیظ علیم. اب ذرا غور فرمائیے آپ، حکومت کے لیے دو چیزیں ہیں، لکھ لیجئے بھائی، جو لوگ سیاستدان ہیں لکھ لیں. سیاست کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلے تو علم ہو، وحی کا علم ہو، علم کے بغیر حکومت نہیں، علم کے بغیر اسلامی حکومت کا قیام نہیں ہو سکتا. قرآن کا علم، احادیث کا علم اور اجماع کا علم، صحابہ کا علم، سیرت کا علم، علم ہونا چاہیے. علم کے بغیر، خدائی ہدایت کے بغیر، وحی کے علم کے بغیر، قرآن و سنت کے علم کے بغیر حکومت نہیں کی جا سکتی. دوسری چیز یہ ہے آدمی کے اندر، آدمی حفیظ ہو، وہ خزانوں کی حفاظت کی صلاحیت کے اس کے اندر ہو، حفیظ ہو. حفیظ نہیں ہے، حفیظ ہے، حفیظ پاشا نام رکھ لینے سے آدمی حفیظ تھوڑا ہی ہوتا ہے، حفیظ شیخ نام رکھ لینے سے حفیظ تھوڑا ہی ہوتا ہے. کہ وہ اللہ کے لیے اس ملک کو چلا رہا ہے، یا خواہشات نفس کا بندہ ہے، یا بیرونی طاقتوں کی نمائندگی کرتا ہے، ان کے دباؤ پر لایا گیا ہے. تو وہ یعنی حضرت یوسف خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیا، کہ بنیامین کو لے کے آنا، بنیامین کو لے کے آنا. بی اخل لکم من ابیکم، جو آپ کے والد کی طرف سے، یعنی سوتیلا بھائی ہے نا، اس کو لے کے آنا. الا ترون انی اوفی الکیل، الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا آپ نے محسوس نہیں کیا، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ میں پورا دیتا ہوں، انصاف کرتا ہوں ناپ، اور میں بہترین مہمانی جو ہے میزبانی کرتا ہوں. منزل جو نازل ہوتے ہیں مہمان، ان کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، ان کا خیال رکھتا ہوں. خیر المنزلین. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ. تو فرمایا اگر تم وہ میرے بھائی، وہ یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی، وہ تمہارا بھائی تم میرے پاس نہیں لائیں گے تو تم کو کوئی غلہ نہیں دیا جائے گا میرے پاس سے، اور تم کو جو ہے میرے پاس کوئی عزت وغیرہ بھی نہیں ملے گی، تقرب بھی حاصل نہیں ہوگا. قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر اپنے والد کو آمادہ کریں گے، ان کو پھسلائیں گے، منائیں گے، اور ہم یہ کریں گے ضرور. وقال لی فتیانہ اجعلوا بداءتہم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون. تو وہاں جو نوجوان تھے، نوکر چاکر تھے، حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ یہ جو سامان لے کر آئے نا، تو یہ
ان کے برتنوں میں اور ان کی جو گاڑیاں ہیں، ان کی جو کیا کہتے ہیں سواریاں ہیں، اس کے اندر رکھ دو تاکہ جب واپس جائیں تو دیکھیں کہ ان کا سامان واپس کر دیا گیا ہے، تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور لعلہم یرجعون، کہ تاکہ پھر وہ واپس لوٹ کے مصر آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم قالوا، اب پھر یہ فلسطین پہنچے اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس، کہنے لگے یا ابانا منع منا الکیل، ہمیں غلے سے منع کر دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، آپ جو ہے ہمارے ساتھ اپنے بھائی کو بھیجیے، ہمارے بھائی کو بھیجیے، نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکہ ہم پھر غلہ بھر کے لے آئیں اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہا حضرت یعقوب نے اسی طرح میں بھروسہ کروں جس طرح اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا، حفاظت کے اعتبار سے اللہ سب سے بہتر ہے، هو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کو کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، دیکھا کہ ان کا سامان تو واپس کر دیا گیا۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، تو کہنے لگے ابا ہم یہ نہیں چاہتے، هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ ہمارا سامان تو واپس کر دیا گیا ہے، اور وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، تو کہا کہ ہم تو جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک سواری جو ہے زیادہ بھی بھر کے لے کے آئیں گے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، تو یہ غلہ تو بہت تھوڑا ہے یہ۔ تو قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، حضرت یعقوب نے کہا میں تم لوگوں کے ساتھ ہرگز اپنے بیٹے بنیامین کو نہیں بھیجوں گا جب تک تم لوگ مجھے ایک پختہ قسم نہ کھا لو، پختہ عہد نہ کر لو، من اللہ، اللہ کی قسم کھانا پڑے گا تم کو، کہ لا تننی بہ الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم لوگ گھیر لیے جاؤ، پھنس جاؤ، لیکن اچھی نیت سے تم اللہ کی قسم کھاؤ۔ فلما اتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، جب انہوں نے قسم کھا لی تو پھر انہوں نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، کچھ جو ہے ہم نے کہا ہے اس پر اللہ گواہ ہے، اللہ جو ہے وکیل ہے، نگران ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، حضرت یعقوب نے کہا میرے بچوں دیکھو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں جو ہے اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، اللہ کا جو حکم ہے وہ تو ہوتے رہے گا۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ کا، قانون نہیں ہے مگر اللہ کا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور دنیا بھر میں توکل کرنے والے اسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور انہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور پھر وہ لوگ شہر کے اندر داخل ہوئے اسی طرح جس طرح ان کے والد نے بتایا تھا کہ متفرق دروازوں سے داخل ہوئے۔ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة من نفس يعقوب قضاها، الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، تو وہ کیا کر سکتے تھے کہ کوئی چیز یعنی اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایک یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بلا شبہ وہ صاحب علم تھے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، اب یہ دوسری مرتبہ آئے ہیں، یہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، دوسری دفعہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آ گئے، تو جب حضرت یوسف کے پاس آئے آوا الیہ، تو ان کو ٹھکانہ فراہم کیا، تم یہ کمرے میں، یہ کمرے میں، آوا الیہ اخاہ، اور ایک اپنے بھائی کو الگ کمرے میں بلا لیا،
قال انی انا اخوکا، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تم جو ہے یہ تمہارے جو 10 بھائی سوتیلے بھائی تمہارے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اس پہ تم افسوس نہ کرنا۔ اب پھر کیا ہوا، جانے کا وقت آ گیا۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو جب وہ سامان رکھ دیا گیا تو فی رحل اخیہ، اب ایک اونٹ تھا، اونٹنی یا اونٹ جو بھی تھا وہ حضرت بنیامین کا تھا، اس کے اندر جو ہے اس سامان کے اندر چھپا دیا انہوں نے حضرت یوسف کا ایک پیالہ، بڑا قیمتی پیالہ، سونے چاندی کا پیالہ تھا، پتہ نہیں کس چیز کا تھا، تو بہرحال وہ پیالہ بادشاہ کا پیالہ تھا، تو وہ چھپا دیا۔ ثم اذن مؤذن ایھا العیر انکم لسارقون، تو ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو، سارق ہو، انکم لسارقون۔ اب وہ کہنے لگے 10، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، سب لوگ جو ہے ان کی طرف متوجہ ہو گئے، پکارنے والے کی طرف، اور کہا کہ بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ قالوا نفقد سواء الملک، ہم بادشاہ کا کٹورا ڈھونڈ رہے ہیں، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، تو ایک آدمی نے کہا، اعلان کیا، جو بادشاہ کا پیالہ ڈھونڈ کے دے گا اس کے لیے ایک اونٹ غلہ ملے گا اس کو، اور میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، زعیم ہوں میں اس کا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، اب یہ 10 بھائی کہنے لگے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ہم فساد کے لیے نہیں آئے، ہم چور نہیں ہیں۔ کیا بات معلوم ہوئی کہ چوری بھی فساد فی الارض میں شامل ہے، ہم چور نہیں ہیں، ہم فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اچھا یہ بتاؤ اگر تم پکڑے گئے، تم جھوٹے ہو، تمہاری کیا سزا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، وہ کہنے لگے جس کے سامان سے نکلے وہی جزا ہوگی، اسی کو گرفتار کر لو، اس کو پکڑ لو، جیل میں ڈالو اس کو، کذالک نجزی الظالمین، اور وہ کہنے لگے اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیا جاتا ہے، ہم تو اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں۔ فبدا بِأَوْئِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، اوئیہ، اب دیکھیں ٹیکنیک یہ ہوئی کہ وہ 10 بھائی تھے اور ادھر 11واں جو ہے وہ بنیامین کا اونٹ تھا، تو انہوں نے بنیامین سے شروع کرنے کے بجائے وہاں سے شروع کیا، ان کی تلاشی شروع کر دی۔ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، اس کے بعد وہ پیالہ نکال لیا کہاں سے؟ بنیامین سے، پہلے 10 کی تلاشی لی وہاں نہیں ملا، 11ویں کے پاس سے مل گیا اس کو۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتا ہے یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سجھائی، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ اب دیکھیے بڑی اہم بات ہے یہاں، دین الملک کا مطلب ہے یہاں بادشاہ کا قانون، دین کا ایک مطلب ہوتا ہے قانون، لا، دین کا کیا مطلب ہے یہاں؟ قانون، لا، کہ مصر کے قانون میں حضرت یوسف کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ ایک باہر کے آدمی کو روک لیتے، وہ پاسپورٹ اس کا الگ ہے، وہ کسی دوسرے ملک کا شہری ہے، تو دوسرے ملک کے شہری کو روکنے کی، جیل میں ڈالنے کی یا گنجائش نہیں تھی، کوئی بہانہ چاہیے تھا، کوئی ہیلا چاہیے تھا۔ اللہ نے پھر یہ تدبیر ان کو سجھا دی، اس تدبیر کے ذریعے سے، اب بھائی مظلوم تھا، ان کا بھائی مظلوم تھا اور سگا بھائی تھا، ایک ہی ماں سے تھا، اس تدبیر کے ذریعے انہوں نے مظلوم بھائی کو ان کے ظلم سے بچا کے اپنے پاس روک لیا۔ نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہے ہم درجات بلند کرتے ہیں۔ دیکھیے درجات جو ہے وہ غور و فکر سے، تدبیر سے بلند ہوتے ہیں، لکھ لیجئے بات، لکھ لیجئے کاپی پر، وفوق کل ذی علم علیم، ذرا بات کو سمجھیے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، یہ بات ذرا سمجھ لیجئے، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے، ہر محدث کے اوپر ایک محدث ہوتا ہے، ہر مفسر کے اوپر ایک مفسر ہوتا ہے، اور فرشتوں کے اندر بھی درجات ہیں، تو اور علم کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ہر آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے، صحابہ کے اندر بھی بڑے درجات ہیں، بعض تفسیر کے ماہر ہیں، بعض حدیث کے ماہر ہیں، بعض تفقہ کے ماہر ہیں، درجات ہیں ان کے اندر، تو ہر علم والے کے اوپر ایک علم ہے، اور اللہ کا علم تو مکمل علم ہے۔ قالو، اب سنیے، ان یسرق
فقط سرق اخ لہ من قبل. جھوٹے دیکھیے 10 کیسے جھوٹے ہیں, کیسے حاسد ہیں. وہ کہتے ہیں اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کی ہوگی, اس کا بھائی جو تھا نا اس نے بھی چوری کی تھی پہلے. فقد سرق اخ لہ من قبل, کیسے جھوٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ پہ کہہ رہے ہیں اور بنیامین کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ بھی چور, اس کا ماں بھی چور. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں سنیے ذرا غور سے. کہنا چاہ رہے ہیں یہ ماں ان کی تھی, ہماری ماں بڑی اچھی, ان کی ماں ایسی ہے. یہ ننیال کے حضرات ہیں, یہ سوتیلے جو تعصب ہوتا ہے نا وہ گل کھلا رہا ہے. دیکھیے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ, یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں بڑی اپنی بات کی وہ, اور وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, اور ظاہر نہیں کیا, گھٹ کے رہ گئے, پی کے رہ گئے اپنے آپ میں کہ دیکھو مجھے چور کہہ رہے ہیں, میں نے کبھی چوری کی تھی اپنی زندگی میں. یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے حسد کرتے تھے, کنویں میں ڈال دیا تھا, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی چور, اس کا بھائی بھی چور. قال انتم شر مکانا, دل ہی میں کہا کہ تم لوگ جو ہے بہت ہی برے لوگ ہوں. واللہ عالم بما تصفون, اور اللہ جانتا ہے کہ تم لوگ کیسے کیسے الزامات جو ہے مجھ پہ لگا رہے ہو, تھوپ رہے ہو. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا. وہ کہنے لگے کہ دیکھیے کہ اے بادشاہ, اے عزیز, یہ جو بنیامین ہے اس کا باپ بہت بوڑھا ہے, اس کے بجائے کوئی دوسرے بھائی کو آپ رکھ لیجئے. انا نراک من المحسنین, آپ کو ہم احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں, آپ احسان کیجئے. اس کو ہم قسم کھا کے آئے ہیں اس کی حفاظت کریں گے, اس کو نہ روکیے, اس کے بجائے کسی اور کو روک لیجئے. قال معاذ اللہ, کہنے لگے اللہ کی پناہ, ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده, کہ ہم کسی اور کو پکڑے اس کو چھوڑ کر جس کے پاس ہمارا سامان پکڑا گیا ہے. انا اذا لظالمون, ایسی صورت میں ہم ظالم ہوں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا, اب جب مایوس ہو گئے بادشاہ کی طرف سے نو مل گئی کہ اب اس کو تو روکا جانا ہے بنیامین کو, تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے. قال کبیرہم, یہ بڑے نے کہا اس میں, الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لی ہے, پختہ میثاق لیا ہے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف, اور تم نے کتنی زیادتی کی تھی یوسف کے معاملے میں اس سے پہلے, معلوم نہیں تم کو. فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی, میں تو اب بڑا جو تھا نا وہ بڑا تو وہ زیادہ حساس تھا, یا ان میں زیادہ شریف تھا, نسبتاً زیادہ شریف تھا, تو اس نے کہا میں تو یہاں سے جاؤں گا نہیں. لن ابرح الارض, یعنی مصر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے. وہاں سے حکم آئے کہ آ سکتا ہے تو پھر آؤں گا, میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں. او یحکم اللہ لی, یا پھر اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور اس نے کہا ارجعوا الی ابیکم, جاؤ اپنے والد کے پاس. فقولوا, ان سے کہنا, یا ابانا ان ابنک سرق, کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, بنیامین نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین, اور کہنا کہ ہم اس پر گواہ نہیں ہیں, ہم نے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے چوری کی ہے, اور غیب کا علم ہم نہیں جانتے, وہ تو ہمیں معلوم ہے. واسأل القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا, تو جائیں بستی والوں سے پوچھئے جس میں وہ تھے, یا اس قافلے سے پوچھئے جو آنے والا ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم سچے ہیں. دوسرے لوگ بھی آتے رہتے ہیں مصر, ان سے پوچھئے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی نہیں کی تھی, انہیں روکا گیا نہیں روکا گیا, بادشاہ کے پاس ہے یا کیا ہوا, ہم نے اس کو قتل وتل نہیں کیا, ہم نے حفاظت کی, ہم سچے ہیں. قال, حضرت یعقوب نے کہا, بل سولت لکم انفسکم امرا, تو تمہارے نفوس نے ایک بات گھڑ لی ہے. فصبر جمیل, یہ دوسری مرتبہ کہتے ہیں. پہلے بیٹے کے غائب ہونے پر بھی کیا کہتے ہیں, فصبر جمیل. دوسرے بیٹے کے غائب ہونے پر کیا کہتے ہیں, فصبر جمیل, خوبصورت صبر. عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس سب کو جمع کر دے گا. نبی ہے اللہ کے, ان کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. انہ هو العلیم الحکیم,
بلا شبہ وہ مکمل علم رکھنے والا ہے، حکیم ہے، دانا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ یا اسفا علی یوسف، اور وہ حضرت یوسف ان سے الگ ہو گئے اور کہا ہائے افسوس یوسف پر۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ، غم کے مارے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، کظیم، اور دل جو ہے بالکل گھٹا ہوا تھا، بیٹے کی یاد میں روتے تھے، وہ بیٹی سے محبت کرتے تھے، محبوب بیٹا تھا وہ ان کا۔ قالو، بیٹے کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف ہی کو یاد کرتے ہیں، یوسف کے غم میں ہی کھوئے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ آپ یعنی شاید آپ گھل کے مر نہ جائیں یا پھر اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، جان دے دیں۔ قال، حضرت یعقوب کہنے لگے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کو، اپنے ملال کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے، میں نبی ہوں۔ یا بنی، اے میرے بیٹو، اذهبوا فتحسسوا من یوسف وَأَخِیهِ، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا، اب یہ تیسری دفعہ مصر میں جا رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ اکیلے گئے تھے، دوسری دفعہ بنیامین کو لے کر گئے، تیسری دفعہ جو ہے اب والد سے مل کے جاتے ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز، اور کہنے لگے اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہمارے اہل و عیال کو اور ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے، وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم جو ہے آپ کے پاس آئے ہیں یہ تھوڑا سا سامان لے کر، لیکن فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، آپ پورا دیجئے ہمیں غلہ جتنی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ اس سے زیادہ دیجئے، کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیجئے ہمیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، تو بلا شبہ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم، حضرت یوسف نے کہا کیا تم کو معلوم ہے، ما فعلتم بیوسف واخیہ، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے معلوم ہے تم کو؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے تم نے کیا کیا اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ معلوم ہے؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، وہ کہنے لگے اچھا تو گویا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، اب اس مرتبہ تیسری مرتبہ کہتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں۔ وَهَذَا أَخِي، اور دیکھو وہ وہاں بیٹھا چھپا ہوا تھا، آجا بھائی تو، یہ ہے میرا بھائی بنیامین۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی، جو شخص تقوی کا مظاہرہ کرتا ہے، ویصبر، اور صبر سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ دیکھیے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسر، تو وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تو یہ جیل کی زندگی، کنویں میں پھینک دیے گئے، بیچ دیے گئے، اور رسوائی ہوئی، عورتوں کے سامنے ذلیل کیا جا رہا ہے، ڈورے ڈالے جا رہے ہیں، اور اب یہ ہے کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، اور کہاں وہ دن اور کہاں یہ دن، دن بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم، اب تسلیم کرتے ہیں۔ سنو، پہلے حاسد تھے، حسد تھا کہ یہ بہت خوبصورت ہے، اور حسد یہ تھا کہ باپ زیادہ محبت کرتے ہیں، اب جو ہے اب وہ تسلیم کرتے ہیں، آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، اللہ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے ہم کے اوپر، علینا، ہم اتنے خوبصورت نہیں ہیں جتنے آپ ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بلا شبہ ہم لوگ خطا کار تھے۔ اب حضرت یوسف وہی بات کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہی تھی،
قال لا تثریب علیکم الیوم، آج تم لوگوں کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، آزاد ہو جاؤ۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تم سب کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ لے جاؤ میری قمیص، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، اور یہ میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، یاتی بصیرہ، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے تمام بیوی بچوں کو لے کر سب آ جاؤ۔ یعنی سنیے، اب بائبل کے مطابق یہ 68 لوگ تھے، یہ 10 جو لوگ تھے نا، وہ 10 بھائی، ان کی بیویاں، ان کے بچے اور والدین، یہ پورے اہلیکم کے ساتھ آ جاؤ تم لوگ، یہاں مصر میں آ جاؤ۔ اس طرح یہ فلسطین سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے، 600 سال تک وہاں رہے، اور اس کے بعد فرعون کے زمانے میں پھر یہ مصر سے پھر یہ وادی سینا میں داخل ہو گئے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ اب ادھر دیکھیے، اب یہاں فلسطین کا منظر، یوسف علیہ السلام ہے، وہ کہتے ہیں، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، اور اگر تم مجھے بوڑھا نہ کہو، پاگل نہ کہو، بہکا ہوا نہ کہو، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو اسی پرانی گمراہی میں مبتلا ہیں، اسی غلطی میں، یوسف یوسف پکارتے رہتے ہیں، اسی کے غم میں گھلے جا رہے ہیں۔ فلما ان جاءہ البشیر، اور فلما ان جاء البشیر، اور خوشخبری دینے والا آ گیا، القاہ علی وجہہ فرتد بصیرہ، اور وہ قمیص جو ہے ان کے چہرے پہ ڈالی گئی، اور جس سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، اس وقت حضرت یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے ان چیزوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اب یہ 10 بھائی کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ اب وہ سارے جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہو گئے، بالکل ظاہر ہو گئے، ہم گناہ گار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کہنے لگے ہاں میں تم لوگوں کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ ہمیشہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب یہ 68 آدمی، ان بھائیوں کے بیوی بچے بھی اور والدین بھی، یعنی حضرت یعقوب بھی اور حضرت یعقوب بھی اور ان کی بیوی بھی، وہ حضرت یوسف کے پاس آ گئے، اب سفر ہوا کئی دنوں کا، مصر آ گئے۔ آوا الیہ ابویہ، دونوں والدین کو انہوں نے ٹھکانہ فراہم کیا۔ وقالوا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، کہا کہ اب آپ مصر کی سرزمین پہ آئیں گے، یہاں امن و امان سے رہیے، آپ کوئی پریشانی نہیں۔ ورفع ابویہ علی العرش، اب بادشاہ کا ایک عرش تھا، ایک تخت تھا، تخت پہ یعنی دونوں والدین کو بٹھا دیا، والد کو والدہ کو۔ وخروا لہ سجدا، اور جب جو ہے یہ جو سارے بھائی تھے یہ سجدے میں گر پڑے۔ وقال یا ابتی، اب وقال یا ابتی، حضرت یوسف نے اس موقع پر کہا ابا جان ھذا تأویل رؤیای من قبل، وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا نا بچپن میں کہ چاند سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ قد جعلہا ربی حقا، میرے رب نے بلا شبہ اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور اللہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ اس اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور پھر میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو تنازعہ ہو گیا تھا تو اس سے مجھے نکال دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بلا شبہ میرا رب بہت باریک بھی ہیں جو ہے جس کے لیے چاہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بلا شبہ وہ مکمل علم رکھنے والا اور دانا ہے، حکیم ہے۔
رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الحدیث، میرے رب تو نے بلا شبہ مجھے بادشاہت عطا کی ہے، ملک بادشاہت عطا کی ہے، اور مجھے تو نے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی اور سرپرست ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، اب ایک بادشاہ ہیں جن کے پاس حکومت اور اقتدار ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا، مسلمان کی حالت میں، مسلمان کی حیثیت سے مرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، بندگی کرتے ہوئے، اطاعت کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک بندوں میں شامل کر دیجئے، یعنی سارے انبیاء میں اور جنتی لوگوں میں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، آپ وہاں ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ سازشیں کر رہے تھے اور وہ اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ایک بھائی کو، یوسف کو کنویں کے اندر ڈال دینا ہے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اگر آپ خواہش بھی کریں تو اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، یہ قریش کے لوگ کیوں اکڑ رہے ہیں کہ آپ تو ان سے کوئی اجر نہیں مان رہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَكَيِّن مِّن، اب یہ آخری قصہ ہے، یہ کنکلوژن ہے، یہ اختتامیہ ہے۔ وَكَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی دلیلیں ہیں جس پر سے ان کا گزر ہوتا ہے، لیکن یہ گزر جاتے ہیں اس پہ سے اور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی کتنے گھروں کے قصے ہیں، حسد کو دیکھتے ہیں، بغض کو دیکھتے ہیں، عروج و زوال کو دیکھتے ہیں، آپ کس طرح اللہ تعالیٰ حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، لیکن قریش کے لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ وہ ہیں جو اللہ کو مان کر، اللہ پر ایمان لا کر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن يَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا یہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، بے خوف سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈھانپ دینے والا عذاب ان کے اوپر آ جائے؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ سنیے غور سے، دعوت کے آداب، برادری کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، زبان کی طرف نہیں، ملک کی طرف نہیں، نیشنلٹی کی طرف نہیں، رنگ کی طرف نہیں، نسل کی طرف نہیں، کالی ریس کی طرف، گجروں کی طرف، آرائیوں کی طرف، مغلوں کی طرف، سیدوں کی طرف نہیں، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، یہ اندھی دعوت نہیں ہے، بصیرت کے ساتھ، یہ روشنی ہے، یہ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور ہر وہ شخص جو میری پیروی کر رہا ہے، تمام صحابہ، میں اور میرے صحابہ، من اتبعنی، جو وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں پوری بصیرت کے ساتھ، پوری روشنی کے ساتھ، وسبحان اللہ، اور اللہ کی بے عیبی ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے لوگوں کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا تھا وہ سب رجال تھے، انسان تھے، نوحی الیہم من اہل القری، مختلف بستیوں کے لوگ، ان پر ہم نے وحی کی تھی، انسان تھے، وہ فرشتے نہیں تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے
جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو نبی پہ ظلم نہیں کرتے، جو نبی کو نکالتے نہیں، جو نبی کے قتل کی سازش نہیں کرتے، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب یہ چھٹلائے جائیں گے، جاءنا نصرنا، اور ہماری مدد آ گئی، اللہ کی مدد، فننجی من نشاء، اور ہم پھر کذبوا جاءنا نصرنا، جب ان کو جھٹلایا گیا تو پھر ہماری مدد آ گئی، فنجی من نشاء، تو پھر وہ بچا لیے گئے جس کو ہم نے چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، ہماری قوت اور ہماری طاقت، ہمارا عذاب وہ لوٹایا نہیں جاتا مجرموں کی طرف سے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بلا شبہ ان کے قصوں میں ہر عقل مند آدمی کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو گھڑ لیا جائے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ ان کے ہاتھوں میں جو موجود ہے اس کی تصدیق میں ہے، وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے جو اس پر ایمان لانا چاہیں۔ تو دیکھیں کہ سورت کا آغاز بھی قرآن پر ہوا تھا، اختتام بھی قرآن پر ہوا تھا، وہاں کہا گیا تھا قرآنًا عربیًا لعلکم تعقلون، تو یہاں بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کھڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اس میں تفصیل کل شیء ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، تو اے لوگو اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ تاریخ کے سچے واقعات بیان کرتا ہے، اور اس میں اب خوشخبری بھی ہے اور اس میں دھمکی بھی ہے کہ ایمان لاؤ، بہت جلد تم لوگوں کا فیصلہ ہونے والا ہے، 2-3 سال میں بدر ہونے والی ہے، اور 10 سال کے اندر فتح مکہ ہوگی، تمہاری شامت آئے گی اور تم ذلیل و رسوا ہوگے، جس طرح حضرت یوسف سرخرو ہوئے اپنے بھائیوں پر، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش پر غالب ہوں گے، کامرام ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔